جی فرسٹ پارٹ ہمارا آیت نمبر 24 سے 34 تک تھا، اور اب آیت نمبر 35 سے ہمارا بی پارٹ اس کا شروع ہو رہا ہے۔ آگے ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جب عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں اب کیا کرو کہ اگر کوئی عورت سرکش ہو جائے تو اب کرنا کیا ہے؟ 3 اسٹیپس بتا دیے مردوں کو کہ سب سے پہلے تو انہیں پیار محبت سے سمجھاؤ، انہیں اس کا اچھا برا بتاؤ اور ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانیں اور اپنی ضد پر قائم رہیں اور نہ صحیح ہوں تو پھر دوسرے اسٹیپ پہ کیا کرو؟ اپنے خوابگاہوں کو علیحدہ کر لو، یعنی ان سے اپنے بستر الگ کر لو۔ اور دیکھیں یہ چیز جو ہے عورت کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے نا، اگر مرد جو ہے وہ اس طرح اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کرے تو یہ عورت جو ہے اس وجہ سے عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس بات پہ وہ اکثر عورتیں جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہیں، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں ڈھیٹ قسم کی کہ اس سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ تو پھر تیسرے اسٹیپ پر پھر مرد کو کیا کہا کہ تیسرے اسٹیپ پہ جا کے پھر انہیں مارو۔ اب دیکھیں مارنے کا یہ نہیں ہے، مرد عموماً اس آیت کو بڑی غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں عورت کو مارنے کا حکم ہے۔ تو عورت کو مارنے کا حکم کس وجہ سے ہے؟ یعنی کہ اگر اس سے ان کو سرکشی کا اندیشہ ہو، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیڈ کریکٹر کی بات آ جاتی ہے، یا یہ کہ وہ شوہر کی بات ماننے والی نہیں ہیں، یا اس کو تنگ کرتی ہیں، یا بہت زیادہ زبان درازی کرتی ہیں، اس صورت میں یہ بتائیں۔ اور مارنا بھی یہ نہیں ہے کہ سالن میں نمک تیز ہو گیا یا روٹی کچی رہ گئی تو مار پیٹ شروع کر دو، اور مار بھی ایسی کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دو۔ ایسی مار جس کا حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ایک مسواک ہاتھ میں لیں اور مسواک کو آپ ہلکے یعنی کسی کو ڈرانے کے لیے، اور منہ پر اس کے چہرے پہ بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، تو ایسی مطلب مار ہلکی مسواک کی طرح کی مار کہ جو اس کو تنبیہ کر دے، یعنی جس کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائے کہ اب مرد جو ہے میرے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لہٰذا میں ایسا نہ کروں۔ لیکن مار پیٹ کا اس طرح حکم نہیں ہے کہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں کس نے بتائیں ساری باتیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور ہم نے خود نہیں گڑھی، اس لیے عورتوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں، یعنی یہ سارا حکم کس کا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ کا حکم ہے کہ عورت کو کس طرح رکھو اور کس کس اسٹیپ پہ جا کر جو ہے تم اس کی تربیت کر سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بہت بڑا اور بالا تر ہے۔ آیت 35 ہے، اور اگر تم لوگوں کو میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ اب چوتھا اسٹیپ یہاں پر ہے کہ اگر پھر بھی مار بھی لیا، سب کچھ کر لیا، اب بھی عورت نہیں سنور رہی، تو پھر کیا کرو کہ دونوں فیملی سے، مرد کے بھی اور عورت کے بھی، دونوں فیملی سے ایک حکم جو قابل اعتبار ہو اور صحیح انصاف کی بات کرنے والا ہے اس کو بٹھاؤ۔ اب کیا ہوگا کہ بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور بہت باخبر ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک خاندانی زندگی کے لیے حدود مقرر کی ہیں، شرعی ضابطے بنائے ہیں، اور شرعی ضابطوں پہ قائم رہنے کو کہا گیا۔ تو ظاہر ہے ہمارا جو جتنا ابھی تک ہم نے پارہ پڑھا ہے نا، اس کا تھیم کیا ہمارے پاس بنتا ہے کہ شرعی ضابطوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ آیت نمبر 36 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی، مسافر، سرون، لونڈی، غلاموں سے جو تمہارے قبضوں میں ہیں، سب سے احسان کا معاملہ رکھو۔ اب یہاں دیکھیں حقوق العباد کی ہمیں پوری لسٹ دے دی گئی کہ حقوق العباد میں کون کون آ جاتا ہے، یہ لسٹ ساری ان کی ہے، اور سب سے پہلا والدین کا حق، اور پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار یعنی بہن بھائیوں کا، ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان جو ہے وہ ایک درجہ اوپر کا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہا
تو بھی تم اس کے ساتھ احسان کرو، یعنی اگر جس نے اچھا کیا، ہم نے اچھا کیا تو یہ تو بدلہ ہے جو ہم نے اتار دیا، نہیں، احسان ایک ڈگری اس سے اوپر جاتا ہے۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، یعنی جو اپنا آپ کو کیا کرے، بڑا سمجھے، جو خود پسندی کا شکار ہو، جو انا کا شکار ہو، جو دوسروں کو حقیر سمجھے، ایسا شخص اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے، جو کیا ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، متکبر، اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اور انا پرست ہوتا ہے، یعنی صرف میں کہ میں، میری، ہر وقت اپنی تعریف کرنا یا اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ جو شخص دیکھیں اللہ کا پسندیدہ ہو جائے وہ پھر کبھی بھی لوگوں کا یا بندوں کا پسندیدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو اللہ اور مخلوق کی نگاہوں میں گرا دے، یعنی متکبر ہوں، مغرور ہوں، ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں؟ متکبر۔ آیت نمبر 37 ہے، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی نہ تو اپنا مال خود خرچ کرتے ہیں، دل کھلا نہیں کرتے، اور دوسرا بھی کرے تو اس کو بھی روکتے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، دوسروں کو ہوا نہیں لگنے دیتے، اور اپنا گن گن کے جمع کرتے جاتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ان سے کوئی مانگ نہ سکے۔ تو ایسے کفران نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ آیت 38 ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی دیکھیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا تو بخل کرتے ہیں، اور جب لوگوں پر احسان کر کے کہ ضرورت ہو تو بھی بخل کرتے ہیں، لیکن جب خود نمائی کا وقت آتا ہے تو خوب ہاتھ کھلا کر لیتے ہیں۔ اور نمائش کے مواقع کون سے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہیں، پھر ان میں مہندی کی رسم ہوتی ہے، بارات ہے، پھر نکاح کے دن، پھر ولیمہ، پھر بعد کی دعوتیں، سارے لین دین اور ساری رسمیں، یعنی ہر وزٹ پر شادی سے پہلے بعد میں کچھ نہ کچھ تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے بتائیے؟ کیا یہ سب کچھ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں۔ اس بنا پر نکاح کو ہم نے کتنا مشکل بنا دیا نا، یہ سب اسراف ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لفظ پہ غور کریں کہ یہ جو اسراف ہے یہ سب کچھ حرام ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارے وہ کیا ہوتی ہے کہ دکھاوا، تاکہ لوگ جو ہے وہ ہماری واہ واہ کریں کہ واہ بھائی اس نے کتنا خرچ کیا ہے، کیا زبردست شادی کی، اور ہماری جو شادی ہے وہ ویڈنگ آف دا ایئر قرار پائے، اور لوگوں کی واہ واہ مدت تو چلتی چلی جائے۔ تو دیکھیں دور جاہلیت میں بھی لوگ ایسی ہی باتوں پر مال خرچ کیا کرتے تھے، اور آج کے جدید دور میں بھی جاہلیت میں بھی لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، اور آج بھی۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، اگر کسی غریب بچے کی فیس دینی ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنی ہے، یا کسی کوئی مدد کا مستحق ہے اس کی مدد کرنی ہے، تو اس وقت ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ عورتیں ہی کر سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں مرد کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ فلاں بڑے سے بڑے ہوٹل میں شادی کرو، یا اتنا سونا ڈالو، یہ ضروری ہے ڈالنا۔ یہ سب کس کی؟ عورتوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہوتی ہیں جس پر بیچارے مرد مجبور ہو کر چلتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، چاہے وہ حلال لائیں، حرام لائیں، رشوت لائیں، جہاں سے مرضی لائیں، سود لیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یہ سارے رسم و رواج پورے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسٹینڈ جو ہے وہ کسے لینا ہے؟ ہم خواتین کو۔ کسی بھی شخص کی دینداری کا ثبوت کب ملتا ہے؟ شادی کے موقع پر۔ آپ دیکھیں کہ نیکی اور فی سبیل اللہ اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں اور خاندان کے لوگوں پر خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات کیا خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو شادی بیاہ کے طور طریقے کیسے ہیں، یعنی اس میں انسان کتنا پھر دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے نا۔ تو یاد رکھیں اللہ کا حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو ساری دینداری ایک طرف رہ جاتی ہے، اور ہر چیز میں نمائش اور دکھاوا سامنے آتا ہے۔ پھر عام طور پر بھی غریبوں کو مال دیتے وقت دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں کیا ہے، جس شرک سے منع کیا ہے وہ کون سا ہے؟ شرک خفی۔ یعنی شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے، یعنی وہ سامنے ہے تو اچھا عمل کرے، کوئی سامنے نہیں ہے تو پھر عام عمل کر لے۔
تو دیکھیں کہ جب انسان یہ دیکھے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ کون سا شرک خفی کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہاں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شاباش دے گا یا تعریفی نظروں سے دیکھے گا، میری تعریف کرے گا، شکریہ ادا کرے گا، تو پھر ہم اور زیادہ دینے لگتے ہیں نا، تو یہ نیکی جو ہے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ہماری پول کھول کے رکھ دے گا۔ اب دوسرا یہاں شرعی قاعدہ کیا ہے کہ کسی بھی نیک عمل میں خصوصاً مال خرچ کرتے وقت دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت بری رفاقت آ گئی، کیونکہ یہ سب کیا کرتا ہے، شیطان کے کہنے پر ہم کرتے ہیں نا، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی نہیں مقصود ہوتی۔ آیت نمبر 39 آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکیوں کا حال چھپا نہ رہتا۔ آیت نمبر 40 ہے، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا تو لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعریف کر دیں گے، شکریہ ادا کر دیں گے، لیکن اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کریں نا خالص نیت سے تو اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ۔ وَإِن تَكُ حسنہ، ایک ذرے جتنی نیکی بھی یعنی ایک ڈاٹ جتنی نیکی بھی ہوگی تو یضاعفھا، اسے بڑھا چڑھا کر دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب دیکھیں کہ اللہ اتنا مہربان ہے، ہمارا رب ایک ذرے پر بھی اپنے خزانے میں سے ہمیں اجر عظیم عطا کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں اگر انسان یہ سوچے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں کہ ہم اتنی سی بھی نیکی، ڈاٹ کے برابر بھی نیکی کرتے ہیں اور اللہ اپنے خزانے ہم پر کھول دیتا ہے، پھر ہم اس کی راہ میں نہ دیں، اس کو خوش کرنے کے لیے نہ دیں۔ جب ہم اس کی خوشی کے لیے دیں گے تو محبوب چیز تو پھر وہ کتنے گنا ہمیں بڑھا چڑھا کر دے گا، وہ چیز انسان کا اندازہ بھی انسان نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پاس اس کے خزانے کتنے وسیع و عریض ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہاتھ کھینچتے ہیں یا کنجوسی کرتے ہیں یا دوسروں کو روکتے ہیں اور خوش دلی سے خوشی کے ساتھ نہیں دیتے تو پھر دیکھیں کہ اللہ کے خزانے جو ہے پھر وہ ہمارے لیے کیسے کھلیں گے۔ تو جو چاہتا ہے اللہ کو راضی کرنا، اپنے خزانوں کو بڑھانا، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرے۔ آیت 41 ہے، فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اس وقت یہ کیا کریں گے، یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے۔ آیت 42، اس دن یعنی قیامت کے دن جن لوگوں نے رسول کی بات نہ مانی، انکار کیا، کفر کیا اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی شرمندگی کہ وہاں یہ کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ آیت نمبر 43 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے کہ جب تم جانو کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ الا یہ کہ غسل کر لو۔ اب بعض جگہ یہ ہے کہ راستے سے کہیں گزرے ہو، کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ تیمم کا حکم ہے، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اب طریقہ بھی بتا دیا نا کہ تیمم کس طرح کرنا ہے۔ ہاتھوں کی جو پشت ہے یہاں پر آپ نے مٹی پہ ہاتھ مار کے، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے ہاتھ پہ ہتھیلیوں تک، اور اس کے بعد منہ پر جو ہے وہ پھیرنا ہے۔ تیمم کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر اس مٹی کو پھونک ماری اور پھر اس کے بعد چہروں اور دونوں ہاتھوں پر ملا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آیت 44 اور 45 ہے، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔
اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آیت 46 ہے، جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی تحریف کرتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں بناتے ہیں، طعن کرتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو توڑ مڑوڑ کے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نہ مانے، اور واسمع اور غیر مسمع، سنو نہ سنوائے جاؤ، اور رائنا بنا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور واسمع وانظرنا، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راز بازی کا طریقہ تھا۔ یعنی دیکھیں، جو شخص دین کا مذاق اڑانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے کر رہیں گے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہر انسان اپنی چوائس شریعت کے مطابق رکھے کہ اس کے خلاف نہ جائے، وہی بہتر ہے، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ آیت 47 ہے، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے، اور وہ اس کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کے پیچھے کر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جو ہم نے سبت والوں کے ساتھ کیا تھا۔ سبت والا کون سا؟ وہی جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھیں بنی اسرائیل میں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت 48 ہے، اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جس قدر گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ آیت 49، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کے دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی خود کو نیک سمجھنا اور اپنی نیکی کے چرچے کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی، در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے قصور اور ان کے گناہ اور ان کی ہر درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 50 ہے، دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بڑے جھوٹ افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے گناہ گار ہونے سے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ آیت 51 ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت سے مراد کیا ہے؟ وہ بے معنی بے حقیقت چیزیں، یعنی جادو ہے، کہانت، فال گری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، وہمی و خیالی باتیں، یہ سب کیا ہیں؟ جبت ہیں۔ یعنی ان کو اللہ نے کتاب دی تھی اور یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو ٹونوں کے پیچھے پڑ گئے اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ طاقت جو اللہ کی طرف جانے سے روک دے، یعنی ان لوگوں کی بات ماننے میں جو ان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں اور کافروں سے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ آیت 52 to 55 ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ آیت 56 ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، یقیناً ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے۔ جو اللہ کی آیات نہ مانے، شرع حدود کی پابندی نہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کو اہمیت نہ دے، ان کا انجام کیا ہے؟ انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے جب ان کے بدن کی کھالیں گل جائیں گی، اس کی جگہ ہم دوسری کھال لے آئیں گے۔ تو دیکھیں، ایک کے بعد ایک اسکن چینج کر دی جائے گی، اور یہ بہت شدید عذاب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جلنے میں جو سب سے شدید عذاب ہے نا، وہ اسکن کا ہوتا ہے، کہ جب اسکن جلتی ہے تو اس کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے۔ تو جہنم میں جو ہے ایک اسکن آئے گی، پھر دوسری اتر جائے گی، پھر اس کے بعد نہیں آئے گی، اور اسی طرح عمل ہوتا رہے گا، استغفر اللہ، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑا قدرت والا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی خوب حکمت جانتا ہے۔ آیت 57 ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے،
ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، یعنی اللہ کی حدود کو ماننے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہوتے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آیت 58 ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اہل امانت کے سپرد کر دو، یعنی امانت اس کے سپرد کر دو جو اس کا اہل اور حقدار ہو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ یقیناً سنتا اور جانتا دیکھتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان عزوجل کے دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں۔ اللہ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رعایا اور اپنے اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہیں، یعنی اولادوں میں بھی۔ تو اگر کوئی اپنی اولادوں میں بھی فرق کرتا ہے، کوئی طالب علموں میں کرتا ہے، یا جو بھی اس کے سب آرڈینیٹس ہیں ان میں اگر فرق کرتا ہے، تو یہ عدل یا انصاف کی بات نہیں۔ جو لوگ انصاف سے چلتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن نور کے ممبرز پر ہوں گے۔ تو ہمیں ہر معاملے میں جو ہے انتہائی عدل سے کام لینا چاہیے، خاص طور پہ اولادوں کے معاملے میں۔ آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی اپنے عمرہ کی جو تم پر مقرر ہوں، امیر ہوں یا مالی امیر نہ ہوں، لیکن ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جیسے خاندانی زندگی میں شوہر ہے، مرد ہے، اسی طرح آرگنائزیشن میں جو بھی ذمہ دار ہے، یہ کلاس میں ٹیچر ہیں، ان سب کی بات جو ہے وہ ماننی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کا حکم، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر صاحب امر کا حکم مانا، یعنی امیر کی اطاعت جو ہے وہ ہمارا فرض بنتی ہے۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا معاملہ کسی تنازع، جھگڑے، کھینچا تانی میں ہو جائے، باہم اختلاف، تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے، اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی۔ آیت 60 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں رائے راست سے بھٹکا کر کہیں دور لے جانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، یعنی سچے مومنوں کے سامنے جب کوئی شریعت کا حکم آتا ہے تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ لبیک، اور منافقت اختیار کرتے ہیں تو وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ آیت نمبر 62 ہے، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کی اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ آیت 63 ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو اور ان کو سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو نصیحت کے بارے میں کیا بتایا کہ نصیحت کیسی ہونی چاہیے؟ جو انسان کے دل میں اتر۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہیں برائی ہوتا دیکھ کر ہمیں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے نصیحت کرنی چاہیے، اور پیار سے، محبت سے، کہ ایسی بات جو اس کے دل میں اتر جائے۔ لیکن اگر وہ نہ مانے تو یہ نہیں کہ اب جو اس کا دل چاہتا ہے کرے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ کہہ کے کہ اٹس مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، وہ جو جی چاہے کرے، تو ایسا نہیں۔ جب تک انسان کا بس چلے، صحیح بات بتاتا رہے، ایک وقت آئے گا کہ اگلے کا دل بھی انشاءاللہ اچھی نصیحت سے پگھل جائے گا۔ آیت 64 نے بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بہت
بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ آیت نمبر 65 ہے، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ فیصلہ تم کرو پھر اس پر بھی اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو، بلکہ اسے سر بسر تسلیم کر لیں۔ آیت 66 to 68 ہے، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتی۔ اگر ایسا کرتے تو ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ اب دیکھیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب انسان سنت کی پیروی کرتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کے مواقع اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور نیکی پر ثابت قدم بھی رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کا ایک قدم جو کسی معصیت یعنی گناہ کی طرف اٹھتا ہے تو پھر وہ اس کو صراط مستقیم سے ہٹا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں ایک لڑکی ہے، اگر اس کو کہیں سے کوئی رانگ کال آ جاتی ہے تو اس کو وہ اٹینڈ کر لیتی ہیں، اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اس حد تک پھر وہ گناہ چلا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں تک کا ارتکاب لڑکیاں کر بیٹھتی ہیں، صرف ایسے مذاق کی دوستی میں کہ اگر انسان سیدھا چلتا رہے، کہیں بھی تھوڑا سا پھسلے تو فوراً واپس ہو جائے، کیونکہ صراط مستقیم پر چلے بغیر گزارا نہیں۔ تو بات کیا ہے کہ انسان لا علم ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پاس علم آ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس روشنی کے پیچھے چلنا چاہیے، اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کا کیا قول ہے علم کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ یا تو استاد بن کے علم سکھاؤ اور یا شاگرد بن کے علم سیکھو، درمیان کا راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں علم سے جڑے رہنا چاہیے۔ جب تک ہم علم سے جڑے رہیں گے، قرآن کے علم سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی تکلیف اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ آیت 67 ہے، اور جب یہ ایسا کرتے یعنی اللہ کے راستے پر چلتے، اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے تو ہم انہیں بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ آیت 69 ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ تو کیسے اچھے ساتھی ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں۔ آیت 70 ہے، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ آیت 71 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ تو جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، حالات کے مطابق۔ آیت 72 to 75 ہے، ہاں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور عظیم اجر سے نوازیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دیں۔ آیت 76 ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پر شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ آیت نمبر 77 ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया कि अपने हाथ रोके रखो, यानी मक्की ज़िंदगी में भी अभी जिहाद नहीं करो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, यानी अपनी इस्लाह और तज़किये की तरफ तवज्जो दो। अब जो उन्हें मदीने में आकर लड़ाई का हुक्म दिया गया, उनमें से एक फ़रीक़ का हाल ये है कि लोगों से ऐसे डर रहा है जैसे अल्लाह से डरना चाहिए या उससे भी ज़्यादा। कहते हैं, खुदाया हम पर ये लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया, क्यों ना हमें कुछ और मोहलत दी गई। उनसे कहो, दुनिया का सरमाया थोड़ा है, कुल मताउ दुनिया कलील वलाखिरत खैरुन लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमून फ़तीला, और आखिरत मुत्तक़ी इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर है और तुम ज़रा बराबर भी तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत 78 रही, मौत तो जहाँ भी तुम हो वो आकर बहरहाल तुम्हें पकड़ लेगी, ख्वाह तुम कैसी ही मजबूत इमारतों में क्यों ना हो। फ़रिश्ता वहाँ भी पहुँच जाएगा, उसको तुम्हारे छुपने की जगह भी मालूम है। इन तुसिबुम हसनतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, अगर इन्हें कोई फ़ायदा पहुँचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो कहते हैं ये आपकी तरफ है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्लेम करते हैं। कहो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, आखिर इन लोगों को क्या हो गया कि कोई बात इनकी समझ में ही नहीं आती। आयत 79, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, है इंसान तुम पर जो भी भलाई नाजिल होती है अल्लाह की अनायत से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है तो तुम्हारे अपने कसब और अमल की बदौलत आती है। तो जब भी कोई मुसीबत या तकलीफ़ आए तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है। मोमिन फ़ौरन अपना जायज़ा लेता है और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मेरी गलतियाँ मुझे दिखा दे, और जब अपनी गलतियाँ नज़र आने लगें तो फिर उनकी इस्लाह की कोशिश करें और बार बार उनकी तरफ ना पलटें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा और उस पर अल्लाह ही की गवाही काफ़ी है। आयत 80 है, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने दरअसल अल्लाह की अताअत की, यानी असल बात क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, सुन्नतों को फॉलो करना और सुन्नतों को अपनाना। तो जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करता है वो अल्लाह की अताअत करता है, यानी अल्लाह की बात मानता है, तो उसने दरअसल अल्लाह की अताअत की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कह दीजिएगा तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वो जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें उन लोगों का पासबान बनाकर नहीं भेजा। इस आयत पर जो है 80 पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लेक्चर भी किया था कि सुन्नतों को हमें किस तरह करना है और कैसे फ़ॉलो करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या यहाँ देखें वाज़े हमें हुक्म क्या दिया है कि जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा वो मेरी मोहब्बत को हासिल कर लेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है उसे चाहिए कि मेरे नबी का इत्तबा करें, और उसका नतीजा क्या होगा, इनाम में क्या मिलेगा कि अल्लाह ताला दुनिया में भी उसके गुनाह माफ़ कर देंगे और आखिरत में उसे जन्नत में जगह देंगे। आयत 81 व मुँह पर कहते हैं कि हम मुती फरमान हैं, हम बात मानेंगे। व यक़ूलूना ताअतुम फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बैता ताइफ़तुम मिनहुम ग़ैरल्लज़ी तक़ूल, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक गुरोह रातों को जमा होकर तुम्हारी बातों के ख़िलाफ़ मशवरे करता है, यानी मुनाफिक आपके अहकामात को निगलेक्ट कर देता है, आपकी बातों के ख़िलाफ़ मशवरे करता है। अल्लाह इनकी सारी सरगोशियाँ लिख रहा है, तुम इनकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसे के लिए काफ़ी है। आयत 82 है, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा और किसी की तरफ होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाया जाता, यानी आपस में कंट्राडिक्ट करते। आयत नंबर 83 है, ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक ख़बर पाते हैं तो उसे लेकर फ़ौरन फैला देते हैं, ये अफ़वाहें फैलाते हैं। कौन सी अफ़वाहें? जिससे मुसलमान डिस्टर्ब हों और उनके हौसले पस्त हो जाएं। हालांकि अगर ये उसे रसूल और जमात के ज़िम्मेदार असाब तक पहुँचाएँ तो ऐसे लोगों के लिए इल्म आ जाएँ जो उनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इससे सही नतीजा उस करें। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत ना होती तो तुम्हारी कमज़ोरियाँ ऐसी हैं कि सिवाय चंद लोगों के तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। देखिए हमारे लिए भी इस आयत में क्या सबक है कि सुनी सुनाई बात को ना आगे पहुंचाना चाहिए, ना अफवाहें फैलानी चाहिए, जब तक कि किसी बात की कंफर्मेशन ना हो तो उसे हमें आगे नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर पहुंचाएं भी तो इधर उधर नहीं, उन लोगों तक जो उसके ज़िम्मेदार हों ताकि वो उस मसले का हल निकाल सकें। आयत 84 है, पस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह की राह में लड़ो
اور تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں، البتہ ایمان والوں کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت۔ آیت 85 میں یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، یعنی اسے اجر ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، یعنی اچھی چیز کی سفارش کرنے کا بھی اجر ہوتا ہے۔ آیت 86 ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ یہاں پر 86 تک ہمارا بی پارٹ مکمل ہوا ہے،